بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹونی جے صدمے سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ چنڈال کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی جے نامراد عاشق کی طرح ٹوٹ جائے۔ جب وہ ہیلینا کی آخری رسومات اور تدفین کے بعد واپس آیا تو چنڈال نے اسے تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے ہیلینا کی محبت کو کم سے کم کر دیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی کہ مرنے والی مر چکی ہے، آئندہ وہ اس کے لیے ماتم نہیں کرے گا، ابھی زندگی بہت لمبی ہے، اسے اور بھی محبت کرنے والی ہستیاں مل سکتی ہیں، لہٰذا وہ ہیلینا کے سلسلے میں ماتم نہیں کرے گا۔ اس نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر اپنی بیٹی انیتا کے پاس گیا۔ اس نے انیتا کو جس حسین دوشیزہ کے جسم میں پہنچایا تھا، اس کا نام سمر سلطانہ تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، کہیں ملازمت کر کے گزارا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت اسے جس مل مالک نے ملازمت دی تھی وہ اس کی عزت سے بھی کھیلنا چاہتا تھا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ چنڈال نے ان سب کو خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کیا، اس کے گنڈوں کو ہلاک کیا تھا، پھر انیتا اس مل مالک کے ساتھ اس کے بنگلے میں آ گئی تھی۔ چنڈال نے اس کے باز کو گہری نیند سلا دینے کے بعد انیتا پر تنویمی عمل کیا تھا۔ عمل کرنے سے پہلے انیتا نے فرمائش کی تھی کہ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کا نیا جسم کیسا ہے اور وہ کتنی خوبصورت ہے۔ چنڈال نے کہا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، پہلے وہ تنویمی عمل کرے گا، جب وہ تنویمی نیند سے بیدار ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے گی اور پھر اسے آگے بہت کچھ کرنا ہے۔ بہرحال چنڈال نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس کے ذہن سے فرمان کی یادیں مٹا دے اور اسے دوسری طرف مائل کرے۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے یہی کیا تھا۔ جب وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوئی تو اس کا دماغ لاک ہو چکا تھا، فرمان کبھی اس کے اندر آنا بھی چاہتا تو وہ نہیں آ سکتا تھا۔ یوں بھی وہ سمر سلطانہ کے جسم میں داخل ہوئی تھی، اس کا اور سمر سلطانہ کا ذہن مشترک ہو گیا تھا، لب و لہجہ بھی ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ انیتا کا پہلا والا لب و لہجہ نہیں رہا تھا، اس لیے فرمان اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ انیتا نے تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد دوسرے بیڈ روم میں آ کر دیکھا، وہ مل مالک گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قد عدم آئینے کے سامنے آ کر اپنے حسن و شباب کو دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ پہلے سے حسین اور پرکشش ہو گئی تھی۔ چنڈال نے اس کے پاس آ کر کہا، جب تمہاری موت ہوئی تو اس وقت تم فرمان کے ساتھ اس کے بنگلے میں ممبئی میں تھی، اب تم دہلی میں ہو، یہاں تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تم اس دولت مند کی تجوری کھول کر جتنی دولت اور زیورات یہاں سے لے جا سکتی ہو لے جاؤ۔ اس نے پوچھا، پتا جی میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ تمہارا بھائی ہنسراج اب ایک اور نئے روپ میں ہے، اس کا نام منوج اگروال ہے، وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ رہو گی۔ میں اسے سمجھا دوں گا، اسے بتا دوں گا کہ تم اس کی بہن ہو، وہاں رہو گی تو کسی کو تم پر کوئی شبہ نہیں ہوگا، یہاں سے جلد نکلو۔ میں اس مل مالک کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بعد میں تمہارا پیچھا نہ کرے یا تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے چابیاں نکالیں، پھر الماری اور سیف وغیرہ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی، الماری میں اس کے بہت ہی خوبصورت اور نئے ڈیزائن کے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر للچاتے ہوئے بولی، یہ تو بڑے ہی فینٹاسٹک ہیں، میں سب کے سب لے جاؤں گی۔ سیف میں نقد 50 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اور بہت سی دستاویزات تھیں جو اس کے کام کی نہیں تھیں۔ اس نے تمام نقد رقم اور زیورات نکال کر ایک بیگ میں رکھے، پھر وہاں سے نکلتے ہوئے بولی، پتا جی آپ مجھے گائیڈ کریں، کہاں جانا ہے؟ ہنسراج جوگیا نئے روپ میں کہاں رہتا ہے؟ میں اسے یہاں لے آیا ہوں، وہ باہر اپنی کار میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر آئی، وہاں بہت ہی قیمتی کار میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اجنبیت سے دیکھا۔ سمر سلطانہ اس قدر پرکشش تھی کہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا، یہ بھول گیا کہ بہن کو دیکھ رہا ہے۔ چنڈال نے غصے سے کہا، ابے گدھے کے بچے، یہ تیری بہن ہے، چل اسے اپنے ساتھ لے جا۔ اس نے کار سے اتر کر کہا، انیتا میں ہنسراج ہوں، اب میرا نام منوج اگروال ہے، پتا جی نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، پھر سوچ کے ذریعے بولی، پتا جی میرا موجودہ نام کیا ہوگا، میری حیثیت کیا ہوگی، میں انیتا رہوں گی یا سمر سلطانہ کہلاؤں گی؟ تم ہندو ہو، ہندو ہی رہو گی، پھر تمہارا بھائی بھی ایک ہندو کے جسم میں ہے اور ابھی تم یہاں سے جا کر ہندو گھرانے میں رہو گی، لہذا تمہارا نام انیتا ہی رہے گا۔ ایسے وقت اس کے اندر چھپی ہوئی سمر سلطانہ نے کہا، یہ سراسر زیادتی ہے، میں ہندو بن کر نہیں رہوں گی، مسلمان ہوں، مسلمان ہی رہوں گی۔ چنڈال نے کہا، تم مر چکی ہو، سمر سلطانہ ختم ہو چکی ہے، لہذا اب تم مسلمان نہیں ہو۔ بے شک یہ جسم اور یہ دماغ تمہارا ہے، لیکن اس پر ہمارا قبضہ ہے، تم پر انیتا کی آتما حاوی رہے گی اور میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے رفتہ رفتہ تمہیں شانت کر دوں گا، ضد کرنا بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ کیا تمہاری بیٹی ہندو سے مسلمان ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو میں بھی اپنا مذہب نہیں بدلوں گی۔ تم بولتی رہو، نہ تمہاری آواز سننے والا کوئی ہے اور نہ ہی کوئی تمہاری ضد پوری کرنے والا ہے۔ یہ چنڈال جوگیا کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے انیتا کو پوری طرح اپنے قابو میں کیا تھا۔ وہ اسے فرمان سے دور کر چکا تھا لیکن سمر سلطانہ کو قابو میں نہیں کر پایا تھا۔
ऐसा क्यों हो रहा था, ये बात अब तक इसके समझ में नहीं आई थी, मगर उसे इत्मीनान था कि वो रफ्ता रफ्ता समर सुल्ताना के जहन को काबू में कर लेगा और इसका जहन अनीता के जहन के साथ गुडमुड़ हो जाएगा। फिर समर सुल्ताना अनीता के अंदर गुम होती चली जाएगी। वो अपने भाई के साथ इसके नए बंगले में चली गई। कुछ देर बाद चंडाल के दिमाग में ये बात आई, अगर अनीता को टोनी जे से मंसूब कर दिया जाए और इसे अपना दामाद बनाकर रखा जाए तो रिश्ता गहरा हो जाएगा और वो हमेशा मेरी बेटी के दीवाना और मेरा दामाद बनकर रहेगा। अब इसने मंसूबा बनाया कि हेलेना को किस तरह रास्ते से हटाया जाए। फिर इसने बड़ी बेरहमी और संगदिली से इस मोहब्बत करने वाली हेलेना को मौत के घाट उतार दिया। टोनी जे के अंदर इसकी अहमियत कम कर दी ताकि वो इसका मातम ना करे, इसे रफ्ता रफ्ता भूल जाए और हिंदुस्तान पहुंचकर इसकी बेटी अनीता की तरफ माइल हो जाए। इसने अनीता और अंसराज से कहा, अमेरिका से मेरे एक दोस्त का नौजवान बेटा आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत है, अनीता उसे देखते ही पसंद कर लेगी। मैं चाहता हूँ अनीता से वेलकम करने एयरपोर्ट जाए। अनीता ने पूछा, वो कब आ रहा है? वो कल शाम की फ्लाइट से मुंबई पहुंचने वाला है। वो बोली, लेकिन मैं तो दिल्ली में हूँ। कोई बात नहीं, अभी अंसराज तुम्हारे लिए पहली फ्लाइट में मुंबई के लिए सीट रिजर्व करा लेगा, तुम 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगी। चंडाल जोगिया ने इन्हें टोनी जे की असलियत नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि इसका नाम महादेव भाटिया है। वो अमेरिका में पैदा हुआ है, इसने वहीं तालीम हासिल करके कारोबार शुरू किया है। वो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब यहाँ आकर कोई कारोबार करना चाहता है। वो मेरे बहुत काम का आदमी है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो टोनी जे को हिंदुस्तान अपने पास बुलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा था। इसने अब से पहले फरमान को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखने की कोशिशें की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। इस बार कामयाबी इतनी अहम थी कि वो टोनी जे पर बड़ी तवज्जो दे रहा था। इसने सोच लिया था कि जब टोनी जे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगा तो वो मुसलसल इसके दिमाग में रहेगा ताकि उसे किसी तरह भी कोई नुकसान ना पहुंचे। चंडाल को मेरी तरफ से अंदेशा था, वो ये जानता था कि मेरे अलावा मेरी एक बेटी और बेटा भी टेलीपैथी जानते हैं और वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हम सब के अलावा फरमान भी किसी वक्त इसके लिए दर्दसर बन सकता था। वो बड़े अच्छे मंसूबे बना रहा था, इन पर अमल कर रहा था, बड़ी हद तक कामयाब भी हो रहा था, लेकिन पहले वो टेलीपैथी की दुनिया में इस कदर सरगर्म अमल नहीं रहा था। यहाँ की हेरा फेरी को भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया था, इसलिए उसकी नज़र अपने मंसूबे के हर पहलू पर नहीं थी। मसलन इसने इस बात को नजरअंदाज किया या भूल गया कि फरमान मुंबई में है। अनीता टोनी जे के इस्तकबाल के लिए मुंबई जाएगी तो वहाँ फरमान से टकराव हो सकता है। जब वो दूसरे दिन एक फ्लाइट से मुंबई पहुंच गया तब इसने इस पहलू पर ध्यान दिया तो परेशान हो गया। इसने अंसराज से कहा, तुमने फरमान के बंगले में से फोन किया था, तुम्हें इसका मोबाइल नंबर भी मालूम था, इससे राब्ता करो, मैं इसकी आवाज़ सुनना और इससे बात करना चाहता हूँ। हंसराज ने इसके बंगले के फोन पर राब्ता किया, वहाँ घंटी बजती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। हंसराज ने कहा, मैं मिस्टर अनिल शर्मा से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, यहाँ कोई मिस्टर अनिल शर्मा नहीं रहते, कल तक एक बंगाली नजूमी रहा करता था, इसकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, वो ये बंगला छोड़कर जा चुका है। चंडाल ने अपने बेटे से कहा, फरमान वहाँ एक बंगाली नजूमी की हैसियत से रहता था, अब वहाँ से जा चुका है, तुम इसके मोबाइल पर राब्ता करो। इसने मोबाइल पर राब्ता किया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से फिर वही आवाज सुनाई दी, हेलो कौन? हंसराज ने कहा, मैं मिस्टर अनिल शर्मा से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, अभी तो आपने हमारे फोन पर राब्ता किया था, हम कह चुके हैं यहाँ कोई अनिल शर्मा नहीं रहता। इसने पूछा, ये मोबाइल फोन आपके पास क्यों है? मैं नहीं जानता ये मोबाइल किसका है, वो बंगाली नजूमी अपना बहुत सारा सामान यहाँ छोड़ गया है, इसमें ये मोबाइल फोन भी रखा हुआ था। हंसराज ने राब्ता खत्म कर दिया। चंडाल ने परेशान होकर कहा, पता नहीं वो कमबख्त कहाँ गुम हो गया है, मुंबई में है या वहाँ से जा चुका है। इसने पूछा, पिताजी आपको परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अनीता मुंबई पहुंच गई है, ऐसा ना हो कि फरमान से इसका सामना हो जाए। तो होने दें, आपको डर किस बात का है? अनीता का चेहरा और जिस्म अब वो नहीं रहा, लबो लहजा भी बदल गया है। आपने तनीमी अमल के जरिए फरमान को इसके जहन से बुला दिया है, फिर अंदेशा किस बात का है? वो बोला, मुझे यकीन है कि ना तो अनीता इसे पहचान सकेगी और ना ही वो अनीता को पहचान सकेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे सामने आ जाता है। चंडाल के लिए मौजूदा हालात में लाजमी हो गया था कि वो दो तरफ में ध्यान देता रहे, अनीता के दिमाग में भी जाता आता रहे और टोनी जे जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो इसके दिमाग में भी मुस्तकिल रहा करे। ये उसके लिए जरा मुश्किल था, वो एक ही तरफ पूरी तवज्जो दे सकता था। आखिर उसने अच्छी तरह सोच समझकर टोनी जे को मुखातिब किया। वो एक तियारे में सफर कर रहा था। इसने इसे अपने दिमाग में महसूस करते ही पूछा, यस मिस्टर जोगिया, क्या हुक्म है? वो बोला, जब तुम मुंबई पहुंचोगे तो वहाँ मेरी खूबसूरत बेटी तुम्हारा इस्तकबाल करने आएगी। जैसा कि तुम जानते हो, फरहाद और इसके टेलीपैथी जानने वाले इंडिया में मौजूद हैं। वो मेरी बेटी का ताकुब कर सकते हैं। अगरचे इसका दिमाग लाक रहता है, लेकिन वो किसी भी हथकंडे से इसके अंदर पहुंच सकते हैं।
میں چاہوں گا کہ تم اس سے ملتے ہی اس کی طرف زیادہ دھیان دو اور مسلسل اس کی نگرانی کرتے رہو، آس پاس کا خیال رکھو۔ تمہیں کسی پر دشمنی کا شبہ ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اسے نمٹ لوں گا۔ ٹونی جے نے کہا تم فکر نہ کرو، وہ تمہاری بیٹی ہے تو میں دل و جان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ تم نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ چنڈال جوگیا اسے بتانے لگا کہ انیتا اسے اپنے دوست کا بیٹا سمجھ رہی ہے۔ اس کا نام مہادیو بھاٹیا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور یہاں کاروبار کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک ذرا اندیشے میں مبتلا تھے لیکن بڑا حوصلہ تھا کہ وہ ایک نہیں دو ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ وہ پوری طرح محتاط رہیں گے، خود کو دشمنوں پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے، جیسے بھی حالات پیش آئیں گے ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ تو سب بھی سوچتے ہیں کہ آنے والے مصائب سے نمٹ لیا جائے گا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ مصائب کس نوعیت کے ہوں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی کسی مصیبت کا چہرہ دکھا سکتا تھا۔ کبریا احمد آباد سے سفر کرتا ہوا ممبئی پہنچ گیا۔ وہ پھولمتی، چندرامتی اور تارامتی کے ساتھ سفر کرتا رہا تھا۔ پھولمتی نے کہا بھگوان کا شکر ہے ہم ممبئی پہنچ گئے۔ چندرامتی نے کہا ممی ہم سب سے پہلے بیلا اوبرائے کے پاس جائیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہاں یہ تو میں راستے پر سوچتی آئی ہوں، اس نے جو پیشگوئی کی تھی وہ درست نکلی ہے۔ ہمیں 20 لاکھ روپے ملے ہیں، ہم بیلا کے لیے تحفے خرید کر لے جائیں گے۔ تارامتی نے کبریا سے کہا ہمارے ساتھ شاپنگ سینٹر چلو، ہم وہاں خریداری کریں گے۔ کبریا نے کہا مجھے معاف کرو، اتنے لمبے سفر سے تھکا ہوا ہوں، ابھی سامنے والے ہوٹل میں جاؤں گا اور فریش ہونے کے بعد لمبی تان کر سو جاؤں گا۔ چندرامتی نے بڑی رکاوٹ سے پوچھا تم ہمیں چھوڑ کر تو کہیں نہیں چلے جاؤ گے؟ میں اس ہوٹل میں رہ کر تم تینوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ ان سے پیچھا چھڑا کر ہوٹل کے اندر آ گیا۔ وہ تینوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ کے لیے چلی گئیں۔ کبریا نے ہوٹل کے اندر آ کر کمرہ نہیں لیا، اس کا تو وہاں ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ وہ ان تینوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہوٹل کے اندر آ گیا تھا۔ وہ ان تینوں کے جانے کے بعد ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے میں چلا آیا۔ سفر کی تھکن تھی، وہ غسل کرنے کے بعد فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا۔ وہ تینوں بیلا اوبرائے کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے جانے والی تھی۔ کبریا اس کے خیالات پڑھنے کے بعد اس کی پوری ہسٹری معلوم کر چکا تھا اور اب اسے روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ذات سے اس لیے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا تعلق راسپوٹن کے خاندان سے تھا۔ موجودہ راسپوٹن چہارم ولاڈیمیر ان سے دشمنی کر رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بیلا اوبرائے بھی عدنان سے دشمنی کرے گی یا نہیں۔ اس کا باپ راسپوٹن سوم عدنان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، اسے اپنے لیے منحوس سمجھتا تھا، مگر اس کے برعکس ہوا، عدنان کو ہلاک کرنے والا خود ہی جہنم میں پہنچ گیا تھا۔ ولاڈیمیر راسپوٹن چہارم اور اس کی سوتیلی ماں اورناکوف سبھی عدنان اور انامیریا کے دشمن تھے۔ بیلا بھی راسپوٹن سوم کی بیٹی تھی، اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خون کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ اپنے باپ کا انتقام انامیریا اور عدنان سے لینا چاہے گی۔ کبریا اس کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر چکا تھا، مگر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ رہ گیا تھا۔ اب تو وہ اس کے اندر جگہ بنا چکا تھا اور کسی وقت بھی آرام سے وہ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ بیلا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس طرح اس کی بیماری اور دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے اندر یوں گھس آئے گا اور دور تک پہنچ کر چور خیالات پڑھ کر اس کی پوری ہسٹری معلوم کر لے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک ضرورت مند کی طرح بیلا کے پاس جائے گا اور تاش کے پتوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرے گا۔ جیسا کہ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا تھا، وہ ہمیشہ سچی پیشگوئی کرتی تھی، لہذا اسے اپنے بارے میں اور آئندہ زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بے چینی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں کس حد تک سچ بولتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب آرمی انٹیلیجنس والے جینا اور کبریا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے اور چنڈال جوگیا ان کے دماغ میں آنا چاہتا تھا، تب میں نے اس سے پہلے ہی جینا اور کبریا کے دماغوں پر تنوینی عمل کر کے یہ نقش کیا تھا کہ وہ کسی کی بھی خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روکیں گے، انجان بن کر رہیں گے اور ان کے چور خیالات کے دروازے بند رہیں گے۔ چنڈال نے جب کبریا کے اندر آ کر اس کے خیالات پڑھے تو اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ حمزہ خان ہے اور وہاں کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، ایک غیر ملکی دوا ساز کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے۔ اب بیلا کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ بڑی خاموشی سے اپنے پاس آنے والے گاہکوں کے خیالات پڑھتی ہے۔ اسی خیال خوانی کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، پھر تاش کے پتے بھی اسے بہت کچھ بتاتے ہیں۔ کبریا جانتا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے خیالات ضرور پڑے گی اور دھوکہ کھائے گی۔ اسے صرف یہی معلوم ہوگا کہ وہ حمزہ خان ہے اور ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اسے کبریا کی حقیقت کبھی معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، رات کی تاریکی پھیلنے والی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد فریج سے کچھ نکال کر کھایا اور چائے بنا کر پینے لگا۔ اس دوران میں اس نے بیلا کے خیالات پڑھنے چاہے، اس کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن اس کے دماغ میں پہنچتے ہی وہ چونک گیا۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ کبریا کی خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا یہ کیسے ہو گیا۔
اس نے بیلا پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ کبریا کے مخصوص لب و لہجے کو اپنے دماغ کے اندر محسوس نہیں کرے گی اور تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد بھول جائے گی کہ اس پر کسی اجنبی نے عمل کیا تھا۔ لیکن خلاف توقع بات کچھ اور ہی ہو رہی تھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے کبریا نے اس پر تنویمی عمل کیا ہی نہیں تھا، اور اگر کیا تھا تو اس کے عمل میں کوئی خامی رہ گئی تھی، یا بیلا نے پراسرار علوم کے ذریعے اپنے دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق اس طرح ڈال لیا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس پر تنویمی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ جب وہ دماغی توانائی حاصل کر لیتی تو وہ تنویمی عمل یکسر ختم ہو جاتا، جیسا کہ اب ہو چکا تھا۔ کبریا نے مجھے مخاطب کیا، پاپا میں بیلا اوبرائے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری مما کچھ کہہ رہی تھی کہ تم نے اس کے ایسے چور خیالات پڑھے ہیں جو اب تک ہم بھی نہیں پڑھ سکے تھے، اب تو تم جب چاہو گے اس کے اندر پہنچ سکو گے۔ یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے کہ اب اس کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ میں نے پوچھا کیا خلاف توقع کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے؟ اس کا دماغ عجیب و غریب ہے، میں نے اس کی بیماری اور دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اب وہ صحت یاب ہونے کے بعد، دماغی توانائی حاصل کرنے کے بعد میرے عمل سے نجات حاصل کر چکی ہے۔ ابھی میں نے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ راسپوٹن کے خاندان میں عجیب و غریب پراسرار علوم سیکھے جاتے ہیں۔ وہ ولادیمیر راسپوٹن چہارم اور اس کی سوتیلی ماں ارناکوف سب ایسے ہی پراسرار علوم کے حامل ہیں۔ ان کے دماغ بھی ایسے ہی عجیب و غریب ہوں گے۔ جب ہم ان کے دماغوں میں جانا چاہیں گے تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ میں نے بیلا کی وہ ہسٹری پڑھی جسے اب تک کوئی نہ پڑھ سکا۔ سوچا تھا آئندہ بھی اس کے بہت سے خیالات پڑھتا رہوں گا، اس کے مزاج کو سمجھوں گا کہ کیا وہ عدنان اور انامیریا سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہے گی یا اس کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ، کسی طرح دوستی کرو، اس کے قریب رہا کرو گے تو ولادیمیر راسپوٹن چہارم اور اس کی سوتیلی ماں ارناکوف تک پہنچنے کا اسے ذریعہ بنا سکو گے۔ وہ میرے دماغ سے چلا گیا۔ سوچنے لگا پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی ممولہ اور تابعدار بن چکی ہے، جب چاہے گا اس سے ملاقات کر سکے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے اس سے فون پر بات کرنا ضروری تھا، وہ ملاقات کا وقت مقرر کرتی تب بھی وہ اس سے جا کر مل سکتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر پنچ کیے، پھر انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی، پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ میں حمزہ خان بول رہا ہوں، کیا تم بیلا اوبرائے ہو؟ نہیں، میں اس کی ماں ہوں، انتظار کرو، میں اسے بلاتی ہوں۔ وہ انتظار کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، ہیلو میں بیلا اوبرائے بول رہی ہوں، فرمائیں آپ کون ہیں؟ میرا نام حمزہ خان ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے علم نجوم سے دلچسپی ہے، میں ہاتھ کی لکیریں پڑھ لیتا ہوں، ان کے مطابق صحیح حالات بھی بتاتا ہوں اور پیشگوئی بھی کرتا ہوں۔ تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم تاش کے پتوں سے کس طرح قسمت کا حال بتاتی ہو۔ میں تمہاری زبانی اپنے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کچھ زیادہ وقت دو گی تو میں تمہاری مطلوبہ فیس سے بڑھ کر رقم ادا کروں گا۔ میں اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ کے حالات بتا سکوں گی اور اپنے حالات بھی ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے معلوم کرنا چاہوں گی۔ اگر مناسب سمجھو تو تم سے اپنی فیس نہیں لوں گی، تم بھی اپنی فیس طلب نہ کرو، ہم اپنی صلاحیت سے ایک دوسرے کو اس کے حالات بتا سکیں گے، پھر تو یہ کام دوستانہ انداز میں ہو سکے گا اور یہ مجھے منظور ہے۔ کیا میں ابھی آ جاؤں؟ وہ حیرت سے بولی، ابھی؟ ہاں مجھے تمہارا ایڈریس معلوم ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں، لیکن اب تو رات ہو چکی ہے، میں شام کے بعد کسی سے نہیں ملتی۔ یہ آسمانی کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ شام کے بعد نہیں ملنا چاہیے، یہ تو اپنی مرضی پر، اپنے مزاج پر اور اپنے دل پر ہے، اگر تم چاہو گی تو ابھی مل سکو گی، میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر تمہارے ہاں کہتے ہی تیر کی طرح پہنچوں گا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم دلچسپ آدمی ہو، آدمی بڑی عمر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، میں ابھی لڑکا ہوں، 17 برس کا جوان ہوں، لیکن تمہاری آواز میں بھرپور پختگی اور مردانگی ہے۔ میری پرورش ایسی ہوئی ہے، مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق رہا ہے، اچھا کھاتا پیتا رہتا ہوں، اس لیے اپنی عمر سے زیادہ قداور اور صحت مند دکھائی دیتا ہوں۔ تو فون پر اس قدر بول رہے ہو، نہ جانے روبرو کتنی دیر تک بیٹھے بولتے رہو گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تم جب بھی دھکا دو گی میں باہر نکل آؤں گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، چلے آؤ۔ وہ ریسیور رکھ کر باہر آیا، اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ باندرا ہل میں رہتا تھا، بیلا بھی اسی علاقے میں رہتی تھی، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا، تھوڑی دیر میں بیلا نے آ کر دروازہ کھولا، اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے آدھے گھنٹے میں آنے کی بات کی تھی، سوری میں 15 منٹ پہلے چلا آیا۔ وہ حیرانی سے بولی، اتنی جلدی؟ ایسا لگتا ہے باہر گلی میں کھڑے ہوئے تھے، فون بند کرتے ہی یہاں دروازے پر پہنچ گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں اندر آ گئے، ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے تاش کے پتوں نے بتایا تھا اس کی زندگی میں خوب رو جوان آنے والا ہے۔ اس نے فرمان سے بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائے وہ جوان اس کی زندگی میں کب تک آئے گا۔
اس کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا وہ خوابوں اور خیالوں سے نکل کر آ چکا ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہی اس کا مقدر ہے۔ اس نے کبریا کے فون کرنے کے بعد اس کے اندر پہنچ کر خیالات پڑے تھے۔ ان خیالات نے بتایا تھا کہ واقعی اس کا نام حمزہ خان ہے، ایک بزنس مین ہے، غریبوں اور محتاجوں پر اپنی دولت لگاتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے تک سہاگن دیوی کے ساتھ رہ چکا ہے۔ اس دیوی کے ساتھ احمد آباد جا کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں لاکھوں کروڑوں روپے تقسیم کر چکا ہے۔ وہ سطحی طور پر کبریا کے خیالات پڑ چکی تھی، لیکن چور خیالات کے خانے تک نہیں پہنچ پائی تھی۔